بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ تمام دوستوں کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے، وسیع رزق اور آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ برقرار رکھے، آمین۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب ساری دنیا غرق ہو گئی تھی تو شیطان کیسے زندہ بچ گیا تھا؟ وہ کون سی وجہ تھی جس سے شیطان زندہ بچ گیا تھا؟ آئیے آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں۔ ابن ابی دنیا مقائد الشیطان میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ابلیس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی تو اس نے کہا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا اور آپ سے کلام فرمایا۔ میں بھی خدا کی مخلوق میں سے ہوں، میں نے گناہ کیا ہے اور اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ اپنے پروردگار اور برتر کی بارگاہ میں میری سفارش کریں کہ وہ میری توبہ کو قبول فرمائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تیری حاجت پوری کر دی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ابلیس سے ملے اور فرمایا، مجھے حکم ملا ہے کہ تو آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر تو تیری توبہ قبول کر لی جائے گی۔ ابلیس نے تکبر کیا اور غصے میں آ کر کہنے لگا، میں نے اس کو زندگی میں سجدہ نہیں کیا تو کیا اب اس کے مر جانے کے بعد اسے سجدہ کروں گا؟ ہرگز نہیں۔ پھر ابلیس نے کہا، اے موسیٰ، میرے حق میں اپنے رب کے حضور آپ کی سفارش کرنے کی وجہ سے آپ کا مجھ پر کچھ حق ہے، لہٰذا آپ 3 مواقعوں پر مجھے ضرور دیکھیں گے۔ وہ تینوں جگہیں ہلاکت کی جگہ ہیں۔ پہلا، غصہ کے وقت آپ مجھے دیکھیں گے، اس لیے کہ اس وقت میرا چہرہ آپ کے چہرے میں ہوگا اور میری آنکھیں آپ کی آنکھوں میں لگی ہوں گی اور میں اس وقت آپ کے خون میں دوڑ رہا ہوں گا۔ دوسرا، 2 لشکروں اسلام و کفر کے درمیان جنگ کے وقت بھی مجھے یاد کریں، اس وقت بھی میں ہی انسانوں کے آس پاس ہوتا ہوں اور اس کو اس کی اولاد، بیوی، بچے یاد دلاتا ہوں تاکہ وہ پیٹھ دکھا کر بھاگ جائے۔ تیسرا، نامحرم عورتوں کی مجلس میں بیٹھنے سے بھی، لہٰذا نامحرم عورت کی مجلس میں بیٹھنے سے آپ گریز کریں، کیونکہ میں اس کا آپ کے پاس اور آپ کا اس کے پاس قاصد بنا ہوتا ہوں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی لنگر انداز ہوئی تو آپ نے ابلیس کو کشتی کے پچھلے حصے میں دیکھا تو آپ نے اس سے فرمایا، ابلیس، تو تباہ ہو جا، تیری وجہ سے زمین والے غرق ہو گئے، تو نے ہی ان کو تباہ کیا ہے۔ ابلیس نے کہا، تو میں کیا کروں؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا، تو توبہ کر لے۔ اس نے کہا، پھر آپ اپنے پروردگار سے پوچھیں کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ اس کی توبہ کی صورت یہی ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ابلیس سے فرمایا، تیری توبہ مقرر ہو گئی ہے۔ اس نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا، تو آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے۔ اس نے کہا، میں نے زندگی میں سجدہ نہیں کیا تھا تو کیا ان کے مر جانے کے بعد میں ان کو سجدہ کروں گا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ کشتی نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے چونٹی داخل ہو گئی اور سب سے آخر میں گدھا داخل ہوا۔ ابلیس گدھے کی دم سے لٹک کر نوح علیہ السلام کی کشتی میں داخل ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں جانوروں میں سب سے پہلے چونٹی کو سوار کیا اور سب سے آخر میں گدھے کو۔ جب گدھا داخل ہو گیا تو گدھے نے اپنا اگلا حصہ کشتی میں داخل کیا تو ابلیس اس کی دم سے لٹک گیا، جس کی وجہ سے گدھا اپنے پاؤں اٹھا نہ سکا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس سے فرمانے لگے، تجھے خرابی ہو، داخل ہو جا۔ اس نے پاؤں اٹھائے مگر اٹھا نہ سکا، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا، خرابی ہو، پورے طور پر داخل ہو جا، اگر تیرے ساتھ شیطان ہی کیوں نہ ہو۔ جب نوح علیہ السلام نے ایسی بات کی تو شیطان نے گدھے کا راستہ صاف کر دیا اور گدھا اندر داخل ہو گیا۔ شیطان بھی اس کے ساتھ کشتی نوح علیہ السلام میں داخل ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے اللہ کے دشمن،
تجھے کس نے داخل کیا؟ اس نے کہا آپ نے گدھے سے نہیں کہا تھا کہ پوری طرح داخل ہو جا، اگر تیرے ساتھ شیطان ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا چل میرے پاس سے نکل جا۔ ابلیس نے کہا آپ کو مجھے اپنے ساتھ سوار کرنا لازمی ہے، کیونکہ مجھے قیامت تک مہلت مل چکی ہے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں گا، اور اللہ اس طوفانی عذاب سے مجھے اسی کشتی کے ذریعے بچا لے گا۔ چنانچہ ابلیس کشتی کی چھت پر سوار ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے گدھے کو کشتی میں سوار کرنے کا ارادہ فرمایا تو نوح علیہ السلام نے گدھے کے دونوں کان پکڑے، ابلیس نے اس کی دم پکڑ لی۔ نوح علیہ السلام اس کو اپنی طرف کھینچنے لگے اور ابلیس ملعون اسے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے شیطان داخل ہو جا، تو گدھا داخل ہو گیا اور ابلیس بھی اس کے ساتھ داخل ہو گیا۔ جب کشتی روانہ ہو گئی تو ابلیس اس کی دم میں بیٹھ کر گانے لگا۔ نوح علیہ السلام نے اس سے فرمایا تجھے خرابی ہو، تجھے کس نے اجازت دی؟ ابلیس نے کہا آپ نے۔ نوح علیہ السلام نے پوچھا میں نے کب اجازت دی؟ ابلیس نے کہا جب آپ نے گدھے سے کہا اے شیطان داخل ہو جا، چنانچہ میں آپ کی اجازت سے داخل ہو گیا۔ ایک اور جگہ روایت ہے کہ ابلیس کشتی میں سوار ہونے کے لیے آیا تو نوح علیہ السلام نے اسے دفع فرما دیا۔ ابلیس نے کہا اے نوح مجھے تو مہلت مل چکی ہے اور تمہارا مجھ پر کوئی بس نہیں چل سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قیامت تک زندہ رہنے کے لیے مہلت دے دی ہے، آپ مجھے بیٹھنے سے منع نہیں کر سکتے۔ نوح علیہ السلام نے جان لیا کہ وہ اس بات میں سچا ہے، اس لیے نوح علیہ السلام نے ابلیس کو بیٹھنے کی اجازت دے دی کہ کشتی کے بانس پر جا کر بیٹھ جا۔ چنانچہ اس طرح ابلیس نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گیا۔ جہاں ساری دنیا غرق ہو گئی وہاں ابلیس حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو کر بچ گیا۔ محترم عزیز دوستو، آپ کے ذہن میں سوال ضرور ہوگا کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ پاک نے ابلیس کو قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے رکھی ہے، اور جب تک قیامت برپا نہیں ہو جاتی ابلیس زندہ رہے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے طوفان نوح علیہ السلام کے وقت بھی ابلیس کو کشتی میں سوار کرنے کا حکم دیا اور ابلیس بچ گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ میرے اپنے یوٹیوب کے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے آخر میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی رائے میرے لیے حوصلے کا باعث بنتی ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔